آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے۔ تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل 68 نیوز کو تمام نیوز اپڈیٹس، اسلامی، سیاسی اور مزاحیہ ویڈیوز کے لیے۔ یہاں آپ کو ملے گا وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے، ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جھلیو ایک گل اجے ایتھے تک نہیں رکنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ہی ثابت ہوندیا حضور دے غلامہ دا بابا جی دے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ میرے آقا و مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اوے طاقت رکھنے والوں، اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اوے یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا و مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے عرض کی، حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیں۔ حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے۔ اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند کھجوریں تھی، فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاقان مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال۔ ایسے پہلوان ایسے تو نہیں چلتے نا، پہلوان ایسے ہی چلتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے پہلوانوں والی چال چلی۔ میرے آقا و مولا نے جب اکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں جی آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ عادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون جاری ہوں، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند۔ جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے ایم این ایز، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں، لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند، تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں، وہ چولستان کی رویا ہو، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند۔ اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں،
किरदार की बात, दुश्मन के सामने डट जाने की बात। कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े, अगर किसी कमजोर को देख लो, उसकी मदद को पहुंचो। अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो, उसके घर जल जाएं, लब्बैक वाले सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचे। कोरोना की वबा आ जाए, लोग फाकों से मरने लगे, लब्बैक वाले उनके घरों में रात के अंधेरे में राशन पहुंचाएं।